شب اسرا کے دولہا پہ قائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ قائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کا یہ اجتماع محب گرامی محمد سلمان کی شادی کے موقع پر منعقد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال کو ہونے والے رشتے میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ہر قسم کی جائز خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، نکاح کے حوالے سے اور پھر نکاح کے نام پر ہونے والی کچھ غلط رسومات اور اسلام میں اس پر کیا عذاب بتایا گیا ہے، ایسی چند باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اسلام میں نکاح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر عمل کی نیت سے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا ہے جس میں نکاح آگ کے گرد چکر لگانے کا نام ہے؟ کسی مذہب میں قول اور قرار کا نام ہے، کسی مذہب میں چند رسومات کی ادائیگی کو نکاح کہتے ہیں، مگر اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے نکاح کو عبادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ ایک بندہ مومن جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ذریعہ اس کا ایمان اور اس کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، اور دوسرے نمبر پر سب سے اہم چیز ہے نیک عمل۔ اب نکاح کی وجہ سے ایمان اور عمل میں کیا نکھار پیدا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہو اور مانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے جس کو کلمے کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، مگر کوئی غیر مسلم اسے یہ کہے کہ میں پورا تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، تو بت کو سجدہ کر لے، تو چاند سورج کو سجدہ کر لے، تو درخت کو سجدہ کر لے، اللہ کا انکار کر دے، تو ایک دیہات اور گاؤں کا رہنے والا ان پڑھ لا علم نادان مسلمان بھی یہ کہے گا میں تیرا سونا تیرے منہ پر مارتا ہوں، مگر اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتا، میں بت کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں چاند سورج شجر و حجر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے نزدیک ایمان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے موب لنچنگ میں دیکھا ہوگا کہ کئی مسلمانوں کو کئی لوگ مار رہے ہیں، باندھ دیا گیا چاروں طرف سے، مگر اس کو جو وہ بلوانا چاہتے تھے وہ مر رہا ہے مگر وہ نہیں بول رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے نزدیک اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ ایمان کو کتنا پروٹیکشن ملتا ہے، نکاح کے ذریعہ ایمان کو کتنا تحفظ ملتا ہے۔
ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ نکاح کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الایمان، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ محسوس کریں گے جس ایمان کو ہم نے دل میں اتنا پیار سے بسایا کہ اس ایمان کے خلاف کوئی ہمیں سونے کا مکان بنا دے، کوئی ہمیں گاڑی دلا دے، کوئی ہمیں کیا سے کیا کرا دے، مگر ایک سچا عاشق رسول اس ایمان کا سودا دنیا کی کسی چیز کے مقابلے میں نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ ایمان اسے سب سے زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ تو وہ ایمان جو اس دنیا میں سب سے قیمتی ہے، ہمارے نبی فرماتے نکاح ایسا محبوب عمل ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ وہ ایمان نکاح سے مکمل کرتا ہے، اللہ وہ ایمان نکاح کے ذریعہ کام فرماتا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے مقام پر فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، کہ جس نے نکاح کر لیا تو نکاح صرف اس کے آدھے ایمان کو ہی کامل نہیں کرے گا بلکہ اس کے آدھے دین کو بھی مکمل کر دے گا۔ نکاح اس کے آدھے دین کو بھی مکمل کر دے گا۔ اب لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ نکاح صرف لطف اندوزی کے لیے ہے، یا نکاح صرف اور صرف جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے۔ نہیں، اسلام میں نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں نکاح ایمان کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے، اسلام میں نکاح دین مکمل کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ تو دین اور ایمان پر نکاح کا اثر تھا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ اس نکاح کا اثر عمل پر کیا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کے بعد اگر مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی میاں بیوی نکاح کے بعد ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نکاح سے پہلے والی 70 رکعتوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ محسوس کریں گے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم گھر میں نماز نہ پڑھو، جماعت سے پڑھو، چونکہ جماعت سے پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پتہ ہے آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے بندہ تو اس میں 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر نکاح کی برکتیں تو دیکھو، صرف 27 نہیں، 60 کے بعد 70 یعنی 70، یعنی پورے دن میں ہمارے اوپر جو نماز فرض اور واجب ہے وہ 17 رکعت ہے۔ کبھی آپ نے گننے کی بھی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی کہ کتنی رکعتیں بنتی ہیں، چونکہ ذوق ہو پڑھنے کا تو نہ بندہ گنے، تو ایک دن کی 17 رکعتیں ہم پر فرض اور واجب ہیں، تو ایک دن کی 17 رکعتیں، اب ایک دن کی 17، دوسرے دن کی 17، پھر 17، آپ حساب لگائیں تو ایک ہفتے کی نمازیں، 5-6 دن کی نمازیں، تب جا کر کے 70 رکعتیں ہوگی۔ مگر نکاح والا عمل اللہ و رسول کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ نکاح کر لیا، اب ایک رکعت پر ثواب 1 رکعت نہیں، 10 گنا نہیں، 20، 30، 40 گنا نہیں، بلکہ نکاح کرنے کے بعد 1 رکعت پڑھی اللہ ثواب 70 رکعتوں کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ نکاح کا اثر ایمان پر کتنا پڑتا ہے، نکاح کا اثر عمل پر کتنا زیادہ پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ اس عمل میں برکت کا کیا ظہور نکاح کے ذریعہ، سلطان الہند، عطائے رسول، معید الملت والدین،
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ آپ کی سنگت میں بیٹھے، آپ جو بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان پر غسل فرض ہوا، تو حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے کہا میرے معصوم نبی آدم سے کہو کہ غسل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل میں غسل تو کروں گا مگر اس میں میرے لیے فائدہ کیا ہے، اس میں مجھے ملے گا کیا، اس میں میرے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ اے آدم علیہ السلام آپ نے حلال طریقے سے بیوی سے قربت کی، حرام طریقے سے نہیں۔ نکاح کے بعد آپ قریب ہوئے تو حلال طریقے سے جو غسل واجب ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے جسم سے جتنے بھی غسل میں پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ ہر قطرے کی تعداد میں سے ہر قطرے کے برابر ایک ایک فرشتہ رحمت کا پیدا فرمائے گا، اور قیامت تک وہ فرشتے جتنی تسبیح پڑھیں گے، تحلیل پڑھیں گے، رب کی حمد بیان کریں گے، وہ سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہ العالمین یہ اجر و ثواب صرف میرے لیے ہے یا میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے آدم تیری اولاد میں سے جو تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے حلال طریقے پر غسل کرے گا تو پھر اللہ اس کے بھی ہر قطرے کی تعداد کے برابر رحمت کے فرشتوں کو پیدا فرمائے گا، اور اللہ ان رحمت کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب بھی تمہاری اس اولاد کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ ایک نکاح جن کو لوگوں نے رسم سمجھ لیا ہے، جن کو لوگوں نے ایک بس ڈیوٹی سمجھ لیا ہے کہ بس بیٹے کی شادی کرانی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، مگر صرف اسلام میں نکاح رسم نہیں ہے بلکہ ایک نکاح ایسا محبوب عمل ہے کہ اس نکاح کے عمل سے ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور عمل میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک رکعت 70 رکعتوں کے برابر، جسم کے ہر قطرے سے ٹپکنے والے پانی کی تعداد کے برابر رب رحمت کے فرشتوں کو پیدا فرمائے اور اس کی تسبیح ہمارے کھاتے میں لکھی جائے۔ یہ سارا اجر و ثواب کب ملتا ہے؟ نکاح کے بعد ملتا ہے، سنت نکاح کے ذریعہ ملتا ہے۔ اور جس نکاح پر اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، مجھے بتائیں آپ، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، مومن کا، مومنہ کا، سارے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، بہکاتا ہے سب کو راہ سے۔ اب جس عمل سے دھیان ہے آپ کا، میں بہت خاص باتیں سنا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی دھیان سے سن رہا ہوگا تو اسے احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، جس عمل سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہو، جس عمل سے دین محفوظ ہو جاتا ہو، جس عمل نکاح سے نیکیوں میں برکتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہو، تو پھر شیطان کو کتنی جلن ہوتی ہوگی، شیطان پر کتنی ضربیں لگتی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو شیطان چیخ چیخ کر کے روتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شیطان دھاڑے مار مار کر 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سخت دھاڑے مار مار۔ ایک مقام تو وہ تھا جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تو شیطان خوب رویا۔ وصاح الشیطان علی جبل ابی قبیس، ابو قبیس پہاڑ پر شیطان خوب رو رہا تھا سرکار کی ولادت کے موقع پر۔
اب آج بھی کچھ لوگ رو رہے ہیں تو وہ اپنا کنیکشن جوڑ لے کہاں سے وہ آئے ہیں۔ دوسرا شیطان کب رویا ہے؟ جب مسلمان مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تب وہ اتنا روتا ہے کہ اس کے سارے حواری موالی اس کی گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج تک میں نے اس نوجوان مرد پر بڑے حملے کیے، میں نے اس نوجوان لڑکی پر بڑے حملے کیے اور میرے حملے کچھ کام بھی کر گئے، مگر آج ان کا نکاح ہو رہا ہے اور ان کا نکاح کیا ہوگا؟ 3 حصے کے ایمان میں سے 1 حصے کا ایمان اس کا آج نکاح کی وجہ سے میرے حملوں سے محفوظ ہو گیا۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ اب 1/3 ایمان پر میرا حملہ نہیں ہوگا، ایمان کے 3/4 حصے پر اب میرا حملہ نہیں ہو سکے، صرف نکاح کرتے ہی ایمان اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ جو گمراہ کرنے والا تھا وہ بھی رونے لگتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ نکاح کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نکاح کی وجہ سے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، نکاح کی وجہ سے عمل میں برکت اور کثرت پیدا ہوتی ہے، نکاح کی وجہ سے بندہ شیطان جیسے ازلی دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ جس نکاح سے ایمان عمل محفوظ ہو، شیطان مایوس ہو، اس نکاح پر شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرے، لوگوں کو بدکاری بے حیائی میں مبتلا کرے۔ اور میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں، خطبہ نکاح آپ نے سنا ہوگا، ایجاب و قبول کرانے سے پہلے مولانا خطبہ پڑھتے ہیں، سنت ہے، خطبہ پڑھتے ہیں اور اس خطبے میں امام صاحب 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں جن آیتوں میں نکاح کا لفظ موجود ہے، نکاح کا لفظ موجود ہے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا اور وہ خطبہ آج ہم تک پہنچا، اس خطبہ نکاح کی 3 آیتوں میں سے کسی بھی آیت میں نکاح کا لفظ موجود نہیں ہے نکاح کا خطبہ، مگر نکاح والے لفظ والی آیت جو قرآن میں ہے وہ ہمارے نبی نے اس میں نہیں ایڈ کی، لیکن سرکار نے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں نکاح کے خطبے میں، ان 3 آیتوں میں ایک بات موجود ہے اور وہ خاص ہے۔ کیا بات؟ 3 آیتوں میں ایک بات موجود ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ چونکہ ہم کو عربی زبان کا پتہ نہیں ہے نا کہ امام خطبہ نکاح میں ہمیں کیا رہے، تو کبھی ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مولانا کے پاس جا کر کبھی پوچھو تو صحیح کہ مولانا یہ جو خطبے میں آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہم کو آپ کہتے ہیں، ذرا اس کا ترجمہ تو بتائیں۔ ہم نے بہت کم ایسے بندے دیکھے کہ جو جمعہ کی تقریر کے بعد یا مجمع کی تقریر کے بعد کبھی یہ پوچھتے ہو کہ مولانا آپ کی تقریر میں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ذرا آپ کو سمجھا دیں۔ کوئی نہیں پوچھتا، چونکہ لوگ بے پرواہ ہیں، غفلت اور سستی میں مبتلا ہے، یا شرم کے مارے نہیں پوچھتے، لیکن پوچھنا چاہیے۔ خطبہ نکاح کے اندر جو 3 آیتیں ہمارے نبی نے ذکر کیے ہیں وہ کون سی 3 آیتیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ کیا معنی اس کا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا، ڈرو، ربکم الذی، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارے لیے تمہاری بیوی کو پیدا کیا،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ایک جوڑے سے بہت زیادہ مرد عورتیں پیدا کیے۔ اے لوگوں اس رب سے ڈرو۔ یہ خطبہ نکاح میں ڈرایا جا رہا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولانا یار شادی کے موقع پر آپ تو صرف ڈراتے ہی ڈراتے ہو جی، خوشی کے موقع پر بھی تو مت ڈراؤ۔ تو خوشی کے موقع پر تو تمہیں اللہ نے ڈرایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ڈرایا کہ ڈرو۔ خوشی کے موقع پر خوشی میں کبھی رب کو ناراض نہ کرنا، کبھی اپنے نبی کو ناراض نہ کرنا۔ خوشی میں تمہیں شکر کرنا ہے، تمہیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے، حق تقاتہ کی بھی بات آ گئی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، صرف ڈرو نہیں۔ اب کوئی تھوڑا بہت پرہیز کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے مولانا اتنا تو ڈرتا ہوں اب اور کتنا ڈر جی۔ تو قرآن کہتا ہے حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری جانوں کا مالک ہے، اس سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ ہمارے نبی کہہ رہے کب؟ نکاح کی محفل میں۔ اور تیسری آیت ہمارے نبی نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سچی کرو۔ تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر کہ خطبہ نکاح میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی آیت ایسی ذکر نہیں کی جس میں نکاح کا لفظ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ 3 آیتیں پڑھی جن تینوں آیتوں میں ایک حکم موجود ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہمارے نبی نے؟ اس لیے کہ ہمارے غیب داں نبی جانتے تھے کہ لوگ شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر، اپنے یہاں آنے والی خوشی کے موقع پر کبھی اللہ کو نہ بھول جائے، کبھی گناہ نہ کر بیٹھے، کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تینوں آیتیں ایسی پڑھی کہ جن تینوں آیتوں میں ایک ہی حکم ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ تو اب پتا چلا کہ جس نکاح کی محفل میں نبی خطبہ پڑھ کے یہ بتا دے کہ لوگو اللہ سے ڈرو، تو پھر اس محفل میں ہمیں کتنا اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ لیکن اب کتنا خوف رکھا جاتا شادیوں کی محفل میں، یہ تو اللہ کے فضل سے میں دولہا میاں کے والدین اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی خوشی کے موقع پر اپنے رب کو خوش کرنے کی محفل سجائی، اپنے یہاں آنے والی خوشی کی وجہ سے اپنے نبی کو خوش کرنا چاہا، اور کوئی گانا باجا اور اس طرح کا کوئی خرافات نہیں رکھا، بلکہ اللہ و رسول کو راضی کرنے والی محفل رکھی ہے۔ اس پر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن میں چونکہ یہ شادی کی محفل میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو ابھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کرنے والے ہیں اور وہ پلان بنا رہے ہیں کہ ہمارا تو پہلا بیٹا ہے یا آخری بیٹا ہے یا یہ ہے یا تو ہے تو ہم تو کریں گے ہی کریں گے، تو پھر وہ سوچے کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ رسول کو ناراض کیوں کریں۔ اب دیکھو یہاں پر شادی کے موقع پر یہ آیتیں پڑھ کر کے ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا خوف دلایا، لیکن کتنے بے خوف ہو گئے لوگ شادیوں کے موقع پر۔ میں اس کی چند رسمیں بتاتا ہوں آپ کو اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج کے دور میں شادیوں کے سیزن کو بے حیائی کا موسم سمجھا جاتا ہے کہ بس بے حیائی ہوگی، بے پردگی ہوگی، لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو تاکتے رہیں گے، گناہ کریں گے۔ یہ سارا ایک شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے، اور شادیوں کو لوگوں نے اس طرح کے سارے گناہوں کا مجموعہ بنا لیا ہے کہ شادی ہو تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ کئی جگہ پر معاذ اللہ
ناچا جاتا ہے، نوجوان لڑکیاں ناچتی ہیں، ان میں نوجوان لڑکے داخل ہوتے ہیں، کئی جگہ پر ناچ کے نام پر شراب بھی پی جاتی ہے، اور پھر ناچنے کے ساتھ میوزک گانا باجا بھی بجایا جاتا ہے، اور پھر اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں ایک دوسرے کے جسم سے ٹچ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، ہائی ہیلو کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، اور پھر اس پر نہ جانے گناہ کے اور کتنے دروازے کھلتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آج کی اس محفل میں آپ کو ان گناہوں کی عذاب بتانا چاہتا ہوں جو شادیوں کے موقع پر لوگ عام طور پر کر جاتے ہیں۔ پہلی چیز، جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے تو آگے یہ رسم ہوتی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے دولہے کو انگوٹھی پہنائی جائے، اور وہ بھی سونے کی۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا اسے جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے، اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں آج سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ زمین پر ڈال دی جائے تو پوری زمین کے پہاڑ جل جائیں، زمین پر کبھی سبزہ نہ اگ سکے، اتنی سخت اور شدید ہے جہنم کی آگ۔ تو پھر ہاتھ میں اگر انگوٹھی جہنم کی آگ کی پہنا دی جائے وہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس لیے خدا را شادی والے ہوں یا شادی والے نہ ہو، کئی لوگ یوں بھی دیکھے گئے کہ اپنی امیری کو دکھانے کے لیے گلے میں سونے کی چین، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، اور کیا سے کیا۔ مردوں کو اللہ نے زیور کے ذریعہ خوبصورتی نہیں دی، بغیر زیور کے ہی اللہ نے مرد کو خوبصورت بنایا۔ میں نے یہ پڑھا اب کہ آخر مرد کو سونا پہننا کیوں حرام ہے؟ کیا اس کو شوق نہیں ہوتا وہ خوبصورت بنے؟ جی، تو میں نے اس کی وجہ پڑھی کہ اس کو بغیر زیور کے ہی اللہ نے خوبصورت بنایا، اس کو زیور کے ذریعے خوبصورتی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں مومن کی خوبصورتی دو چیزوں میں، ایک سنت رسول داڑھی میں اور دوسری سر پر امامے میں۔ یہ دو چیزیں مومن کا وقار ہے، یہ دو چیزیں مومن کی عزت اور زینت ہے۔ تو پھر وہ چیز اپناؤ نا جس کو شریعت کی روشنی میں زینت کہا گیا۔ تو سونے کی انگوٹھی پہننا یہ ناجائز ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ادھر لڑکی والوں پر شادی کے موقع پر کئی جگہ ایسی رسمیں کہ اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں تو اتنے جوڑی کپڑے آپ کو دینے پڑیں گے، یہ دینا پڑے گا، وہ دینا پڑے گا، جہیز میں بھی یہ سارا سامان چاہیے، اور پھر اگر وہ نہ آئے تو اس پر لڑکی کو تانے دیے جائیں۔ اتنی وبائیں اور اتنی بلائیں آج جو انٹرنیٹ پر بھی مچی ہوئی ہیں جہیز کے مسئلے کو لے کر، اور کسی خاتون کا ڈوب کر مر جانا اس کو لے کر کے، تو یہ لوگوں نے رسمیں ایسی اپنا رکھی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امام حسن، امام حسین، خاتون جنت مولا علی اور ان کی اولاد سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جہیز کے وقت ہم خاتون جنت کے جہیز کو دیکھ لیتے کہ ان کا جہیز کیا تھا، اور پھر اس کے مطابق ہی ہم بیچ دیتے۔ اور یاد رکھنا اس چیز کو، قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ عورت کو گھر دینا، عورت کو کپڑے دینا، عورت کو کھانا پانی دینا، یہ سارا شوہر کے ذمہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نام نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ تو سارا مانگ کے جہیز کے نام پر لا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں مانگا جاتا ہے
اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پھر وہاں وہ باپ اگر اس کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، بیٹی کی ولادت باپ کو غمگین نہیں کرتی، لیکن وہ جو بری رسمیں ہیں ان رسموں کی وجہ سے باپ تکلیف میں رہتا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ دینا ہے، میں کہاں سے لاؤں، میں کیسے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں گا، رہوں گا، اور بیٹی کو کیسے شادی کراؤں گا۔ اور پھر آگے یہ ہوتا ہے وہ سود لیتا ہے، وہ گھر گروی رکھتا ہے، وہ دکان گروی رکھ دیتا ہے، وہ اپنی زمین جائیداد گروی رکھ دیتا ہے، اور پھر ان بھکاری لوگوں کو وہ جہیز دیتا ہے جو مانگ کر کے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کبھی بھی مطالبہ مت کرو، اگر اس کا باپ بیٹی کا جو اپنی خوشی سے دینا چاہے وہ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ اب یہ چیز بھی کہ یہ انگوٹھی دینی ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ اسلام کے مطابق شادی ہو، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نکاح میں بوجھ کم ہوتا ہے اس نکاح میں اللہ برکتیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ مانگ کا لیا ہوا کتنے دنوں تک رہے گا جی؟ کتنے دنوں تک رہے گا؟ تو کیوں ہم عزتیں پامال کریں؟ بوجھ کم ہو اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہے، تو یہ بوجھ کم ہو اس کا کیا مطلب؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں بوجھ کم ہو اس کا مطلب یہ کہ میاں بیوی دونوں جانب ہی کسی پر بوجھ نہ آئے، نہ مہر بہت زیادہ ہو، نہ جہیز بھاری بھرکم ہو، نہ اتنا زیادہ ادھر سے مہر مانگا جائے، نہ ادھر سے اتنا زیادہ جہیز مانگا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں طرف میں سے کوئی قرض میں ڈوب جائے، کوئی سود بیاج لینے پر مجبور ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسے نکاح میں دعا کرتا ہوں اللہ برکت عطا کرے۔ آج تو ہمارے لیے پیر صاحب دعا کر دیں، مولانا دعا کر دیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے مولانا نے، پیر صاحب نے، امام صاحب نے دعا کر دی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ امتی جس کے لیے نبی کی دعا مل جائے، جس کے لیے رحمت للعالمین نبی کی دعا مل جائے، اور وہ اسے ملے گی کہ جو نکاح میں بوجھ ہلکا کرے۔ تو یہ چیز پہلی کہ مانگا نہ جائے، اور دوسری چیز جو رسم کے طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب انگوٹھی پہنائے گی تو لڑکی خود پہنائے گی، ابھی حالانکہ ان کا نکاح نہیں ہوا، یا پھر ہلدی لگائے گی، یا پھر دولہے کو مہندی لگائیں گی، تو ماما کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں، چچا کی لڑکیاں، یہ جتنا میں نے بتایا یہ سب غیر محرم، ان سب سے نکاح جائز ہے، اور جن سے نکاح جائز ہے ان کا اجنبی مرد کے جسم کو ٹچ کرنا حرام ہے۔ میں آپ کو 2 حدیث اس پر سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ شاید اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا اور ہم اس گناہ میں ڈوب جاتے اور مرتے اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے تو ہم کہتے کہ یا اللہ کاش ہمیں کسی نے بتایا ہوتا تو ہم توبہ کر لیتے، کاش ہمیں کوئی بتا کر گیا ہوتا تو ہم اس برے عمل سے بچ جاتے۔ تو اب برا نہ مانے میں تمہیں بتا ہی رہا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی زندہ انسان کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے، یعنی اجنبی عورت کے جسم کو چھونے کی وجہ سے شہوت کے ساتھ وہ عذاب ہوگا کہ اگر تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جاتی تو تمہیں وہ تکلیف کم ہوتی، مگر شہوت کے ساتھ اجنبی عورت کے جسم کو چھونے پر عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو زمین پر لیٹا دیا جائے اور سور یعنی خنزیر، سیاہ یعنی کالے بدبودار کیچڑ میں لت پت ہو جائے، سور بدبودار کالے کیچڑ میں لت پت ہو جائے،
اور پھر وہ سور تمہیں روندنے لگے اپنے پاؤں سے، تو ہمارے نبی فرماتے یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے. یعنی اجنبی عورت کے جسم کو شہوت کے ساتھ چھونے پر جو عذاب ہوگا اور جو ذلت ہوگی وہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنزیر کے روندنے سے زیادہ ہے. کتنا سخت عذاب ہے، کیسے برداشت کر سکتے؟ اور یہ سارا کچھ شادیوں کے سیزن پر ہوتا ہے، شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے. اس لیے خدا را ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائے. اور میں یہاں ایک بات کہہ دوں آپ کو، مرد بھی بیٹھے، میری ماں بہنیں بھی پیچھے بیٹھی ہیں، میں انہیں بھی اور آپ کو دونوں سب کو کہتا ہوں، غور سے سنیے اس چیز کو. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، دھیان سے سنیے، اگر کوئی عورت غیر مردوں کو دکھانے کے لیے زیور پہنتی اور خوشبو لگاتی اور اس پر اس کا شوہر راضی ہے، تو وہ عورت غیر مردوں کو دکھانے کے لیے زیور پہن کر اور خوشبو لگا کر چلتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کو شوہر کو بھی جہنم میں ایک گڑھے میں دھکیلا جائے گا. ایک ایک قدم پر جہنم میں دھکیلا جائے گا. بیوی چل رہی ہو شوہر کو، چونکہ یہ راضی ہے. تو آج تو سینما ہالوں میں، مال میں، تھیٹروں میں، شادیوں میں اور کہاں کہاں آدمی اپنی بیوی کو بناؤ سنگھار کر کے لے کے چلتا ہے اور پھر لوگوں میں یہ نمائش ہوتی ہے. تو کتنا عذاب ہم اوڑھ رہے ہیں. ہم نکاح کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں ایسا کریں؟ اور اس پر میں ایک غیرت مند صحابی کی داستان آپ کو سناؤں. اللہ اکبر. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ایک نوجوان صحابی تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ دور سے کسی کام پر گئے تھے. جب گھر آئے تو ان کی بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی. بیوی کو دروازے کے باہر دیکھا تو انہوں نے نیزہ تان لیا اور نیزہ تان کے اپنی عورت کے پیچھے دوڑے جلال میں مارنے کی نیت سے. تو گھر سے باہر کیسے کھڑی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گھر سے باہر کیسے کھڑی ہے؟ نیزہ تان کے جلال میں دوڑے اس کے پیچھے. وہ بھی خاتون، پاکیزہ خاتون تھی. اس خاتون نے کہا میرے سرکار جلدی نہ کرے، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. آپ گھر میں آئیں، دیکھیں کہ میں باہر کیوں کھڑی ہوں. گھر میں جا کر دیکھا تو بستر پر سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا. کہنے لگی کہ میرے سرکار جی سانپ کی وجہ سے میں باہر کھڑی ہوں. آج کس وجہ سے باہر؟ وہ سانپ کی وجہ سے تھوڑی دیر باہر کھڑی رہی. اس پر بھی صحابی رسول ناراض ہوئے. جب انہوں نے جا کر دیکھا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا تھا، آپ نے نیزے سے اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ سانپ زخمی ہو گیا. لیکن آخر سانپ نے بھی صحابی کو ڈس لیا. سانپ بھی مر گیا اور اس غیرت مند صحابی کی بھی جان نکل گئی. مگر انہوں نے بتایا اپنے عمل سے کہ اپنی بیوی اپنی عزت ہے، اپنی بیوی ہی اپنا وقار ہے. اور یاد رکھنا، یہ میری ماں بہنیں برا نہ مانے، دنیا کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں مگر غلاف میں صرف قرآن کو رکھا جاتا ہے. دنیا کے اندر ہزاروں مسجدیں ہیں مگر غلاف میں صرف خانہ کعبہ کو رکھا جاتا ہے. دنیا میں ہزاروں عورتیں ہیں مگر پردے میں صرف مسلم خاتون کو رکھا جاتا ہے. چونکہ یہ تمہاری اسپیشلسٹی ہے، یہ تمہاری خوبی ہے، یہ تمہاری شان ہے، یہ تمہاری عزت ہے. اسلام نے تمہیں وقار دیا ہے، پردے میں وقار اور عزت ہے. اور اس کے لیے تو اللہ اکبر، میں کیا عذاب سناؤں آپ کو. مولا علی اور خاتون جنت دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو سرکار رو رہے تھے، آنکھیں اشکبار ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں خاتون جنت عرض کرتی ہے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں فاطمہ
میں معراج میں گیا تھا تو میں نے جہنم میں جو منظر دیکھے تھے آج وہ منظر مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ خاتون جنت نے کیا بابا جان مجھے بھی بتاؤ وہ منظر آپ نے کیا دیکھا؟ سرکار فرماتے میں نے دیکھا جہنم میں کہ ایک عورت جہنم میں بالوں سے لٹکائی گئی اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا۔ سرکار فرماتے یہ وہ عورت تھی جو اپنے بال غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میرے آقا نے پھر فرمایا ایک عورت کو میں نے یوں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں چاروں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس پر سانپ بچھو مسلط ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی تھی اور حیض اور نفاس میں غسل نہیں کرتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو خواتین نیل پولش انگلیوں پر لگاتی ہیں یہ تہدار ہوتی ہے، تہدار جمی ہوئی تہ ہوتی ہے اس پر، اور اس کی وجہ سے غسل نہیں اترتا ہے۔ وہ عورت چاہے کتنا ہی پانی ڈال دے وہ پاک نہیں ہوتی، اور پاک نہ ہونے والی عورت کو جہنم میں یہ عذاب ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پیشانی کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے اور اس پر جہنم کے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ کتنا عذاب ہے، کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ تو اس لیے شادیوں کا موقع بہت خوشی کا موقع ہے، اور اس موقع پر اللہ اور رسول کی رضا کا خیال رکھا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی اور تینوں آیتوں میں اللہ کا خوف دلایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو پھر ہم پر بھی لازم ہے کہ شادیوں کا موقع آئے تو ہم اللہ سے ڈریں، ایسا ماحول پیدا نہ ہونے دیں جس میں کوئی گناہ کر سکے، کوئی بدعملی کر سکے، کوئی بے حیائی کر سکے۔ اگر یوں ہم نے اپنے آپ کو شادی کے موقع پر گناہوں سے بچا لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم پھر اس شادی میں برکتیں کتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ اس شادی کے لیے نبیوں کے امام دعا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث سنا کر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند عورتوں کو اور بچوں کو شادی کی محفل سے آتے ہوئے دیکھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء و صبیان مقبلین من العرس، سرکار نے بچوں کو اور عورتوں کو شادی کی محفل سے آتے ہوئے دیکھا۔ فقام الیہ الممتنا، تو نبیوں کے امام جو عرش الہی پر قدم رکھے تو ساری کائنات قدموں کے نیچے آ جائے، بیت المقدس میں مصلی پر کھڑے رہیں تو سارے نبی مقتدی بن جائیں۔ سرکار نے شادی کی محفل سے آتے ہوئے بچوں اور عورتوں کو دیکھا تو سرکار ان کے ویلکم اور استقبال میں کھڑے ہوئے، اور سرکار نے فرمایا انتم من احب الناس الی، اے شادی کی محفل سے آنے والو تم میرے محبوب ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو پھر وہ شادیاں بھی تو ایسی ہوں کہ سرکار آج بھی ہمیں کہیں کہ ہاں میرے امتی، تو نے دنیا کی رسموں پر عمل نہیں کیا، تو نے یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کی رسموں پر عمل نہیں کیا، بلکہ تو نے میرے حبیب کی سنت پر عمل کیا، اور تو نے اپنی خوشی کے موقع پر مجھے خوش کیا ہے۔ تو اے میرے حبیب کے امتی جا، میں بھی تیری شادی میں برکت عطا کرتا ہوں کہ اس نکاح میں برکتیں ہوگی۔ اس لیے ساتھیوں میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنی توجہ سے آپ نے گفتگو کو سنا ہے اس پر عمل کیجئے، اس کو مزید آگے پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور شادی کے موقع پر گناہ اور خرافات کی محفلیں نہ سجے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو نعت نبی کی محفل سجائیے، بیان کی محفل سجائیے، درود کی محفل سجائیے، کیونکہ پہلا نکاح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا تو وہاں بھی درود ہی کی محفل سجی تھی۔ تو آج بھی ان کی اولاد میں وفادار وہی کہا جائے گا جو اپنی شادی کے موقع پر درود کی محفل سجائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی مرد خواتین یہاں جنہوں نے اللہ رسول کا فرمان سنا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
کچھ کتابیں بھی ہم اپنے ساتھ لائے ہیں کہ چونکہ ہو سکتا ہے بیان سن کر کے ذہن سے نکل جائیں، باتیں یاد رہیں نہ رہیں، تو بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں خاص طور پر تحفہ نکاح، یہ نکاح کے موضوع پر ایک گجراتی زبان میں ایسی کتاب ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے کون سے پرابلم کب پیدا ہوتے ہیں، ان کا سولوشن کیا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ زیادہ قیمت نہیں، 50 روپے کے لگ بھگ قیمت ہے، تو آپ اس کو ضرور خریدیے۔ دوسری کتاب ہے برکات رمضان، مسائل رمضان، ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس کے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، تو یہ کتابیں ابھی آپ کو اسٹیج سے دی جائے گی، آپ اس کو ضرور حاصل کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے دوستوں کو تحفے میں دے کر علم دین کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، چونکہ ہماری قوم اگر دین سے دور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں لا علمی کی وجہ سے، اگر ان تک دین کا علم پہنچا دیا جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ان میں عملی بیداری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ عملی بیداری پیدا کرنے کے لیے کتابوں کے ذریعہ علم حاصل کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔